حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملک کے شام میں ایرانیوں کی جانب سے کسی قدر اطمینان ہو چکا تھا اور امید نہ تھی کہ اب جلد وہ مدینہ منورہ پر پہنچ کشی کی خواب دیکھیں گے، جب وقت عرب کے ہر ایک حصے میں فتنہ ارتداد افرو ہو گیا اور ایرانی خطرے کی اہمیت بھی کسی اجلت کی متقاضی نہ رہی، تو اب سب سے مقدم اور سب سے زیادہ اہم ملک شام کا انتظام اور اس طرف سے رومی خسانی خطرے کی روک تھام تھی۔ شرجیل بن عمرو خسانی بادشاہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الچی کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد جنگ موتا ہوئی۔ پھر رومیوں اور خسانیوں نے مل کر مدینہ منورہ پر پہنچ کشی کی تیاریاں کی، جس کا حال سن کر خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج لے کر تبوک تشریف لے گئے تھے، مگر اس وقت تک عیسائی پوری طور پر اتنے بڑے عربی اور اسلامی لشکر کے مقابلے کی جرات نہ کر سکے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج شام روب ڈال کر واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر خبر پہنچے سراج شام پر فوجی تیاریاں ہو رہی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جو بعد وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج شام کی طرف گئے، اور جو مقابل ہوا اس کو شکست دے کر جلدی سے واپس چلے آئے، کیونکہ فتنہ ارتداد کا اندرونی ملک میں خوب زور و شور تھا۔ فتنہ ارتداد کی روک تھام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب 11 لشکریں تیار کر کے روانہ کیے تھے، تو ان میں سے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے کر حکم دیا، آپ سراج شام کی طرف جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامی خطرے کو محسوس کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے فتنہ ارتداد کی ختم کرنے میں شامی خطرے کو بخوبی پیش نظر رکھا تھا۔ جب ارتداد سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف متوجہ کر دیا، اور ملک عرب کے ہر حصے میں اپنا ایلچی بیچ کر لڑائی کے لیے جنگی سپاہیوں کو ہر قبیلے سے طلب کیا۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ عرب کی متحدہ طاقت سے رومی اور ایرانی شہنشاہیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدعا اس سے یہ تھا عرب کی متحدہ طاقت سے رومی اور ایرانی شہنشاہوں کا مقابلہ کیا جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کی خطرے سے عرب کو نجات مل جائے۔ دوسری عرب کی جنگجو قبائل جو خاموش بیٹھنے کی عادی نہ تھے، ان کو ہر عیسائی ملک سے طلب کر کے غیر مسلم دشمنوں کے مقابلے میں شام و عراق کی طرف بھیج دیا جائے، تاکہ عرب کے اتحاد و قوت اور اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اندرونی فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ اندرونی صورت کہا جا سکتا ہے کہ فتنہ ارتداد بھی اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سبب تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدبیر رائے نے اسلامی عظمت و شوکت کی نشوونما کے لیے وہ کام کیا جو ایک تجربہ کار اور ہوشیار مالی اپنی باغیچے کی سرسبزی کے لیے کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے سی آدمی تھے، لیکن وہ راستے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے موافق جس قدر مسلمان ہو سکے اپنے ہمراہ لیتے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے مرتدین کو درست کرنا، اور عیسائی لشکر مقابلے پر آئے پادل سے کام لینا، میدان داری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پرہیز کرنا۔ ایسا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے عرب کو قابو میں لانا چاہتے تھے، اور جب تک فتنہ ارتداد بالکل ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ہرقل و کسرا کی فوجوں سے لڑائی چڑھنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ جس طرح دوسرے سرداران لشکر کے ساتھ دربار خلافت سے خط و کتابت جاری تھا، اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نقل و حرکت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باخبر تھے۔
اور برابر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ سے احکام پہنچتے رہتے تھے۔ ہرقل نے اسلامی لشکر کی حدود شام میں موجود ہونے کی خبر سن کر اول سرحدی قبائل اور سرحدی رؤسا کو مقابلے کے لیے ابھارا، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے رئیس اور سردار قبائل اسلامی لشکر کے مقابلے میں مغلوب ہوتے گئے تو کیسر روم ہرقل نے یامان نامی رومی کو لشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب عیسائی اور اسلامی فوجوں کا مقابلہ ہو تو یامان کی لشکر کو شکست اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت مال غنیمت آیا۔ اس شکست کا حال سن کر ہرقل خود سلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ملک شام آیا۔ اس شکست کا حال سن کر ہرقل خود سلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ملک شام آیا اور تمام فوجوں کو جمع کر کے لڑائی کا اطمینان اس نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لیا۔ حضرت خالد بن ولید کی خط سے یہ تمام کیفیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، جس کا ان کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اتفاقاً جس روز یہ خط مدینہ منورہ میں پہنچا اسی روز اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ ساتھ ہی ملک کے ہر حصے سے لڑائی کے لیے آمادہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو قبائل آنے شروع ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ بن ابو جہل کو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ ان کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کو ساتھ لے کر فلسطین کی حملہ آوری ہو۔ ان کے بعد آئی ہوئے قبائل کی ایک فوج مرتب کر کے یزید بن ابو سفیان کو سردار بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تم دمشق کی طرف حملہ آور ہو۔ پھر ایک اور فوج ترتیب دے کر اس کا سردار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا اور حکم دیا کہ تم حمص کی جانب سے جا کر حملہ کرو۔ اسی عرصے میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ عراق کی طرف سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک اور لشکر مرتب فرما کر اس کا سردار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ تم اردن کی جانب سے حملہ کرو۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 4 لشکر مرتب فرما کر 4 مختلف راستوں سے ماہ محرم سنہ 13 ہجری میں روانہ کیے کہ ملک شام پر حملہ آور ہو۔ مسلمان سردار اگرچہ ایک دوسرے سے جدا سفر کر رہے لیکن حکم صدیقی رضی اللہ عنہ کے موافق ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوئے تھے۔ جب حدود شام میں داخل ہونے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ہر ایک لشکر کے مقابلے پر اسے 8 گنا رومی فوج ہر طرح کیل کانٹے سے لیس آ رہی ہے، تو ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی، دوسری طرف انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہم کو ایک جگہ متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات ادھر چاروں سردار اپنی اپنی فوجوں کو لیے ہوئے ایک جگہ یرموک میں جمع ہوئے، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رومی لشکر کی کثرت اور تیاریوں کا حال سن کر ایک طرف تو چاروں سرداروں کے نام ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بھیجا۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خط ملا تو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 10,000 فوج اپنے ساتھ لیے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ہرقل نے جب یہ دیکھا کہ چاروں اسلامی لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس نے بھی اپنے چاروں سرداروں کو حکم دیا ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرو۔ چاروں رومی لشکر جمع ہو کر چشمہ ارمو کی دوسری جانب ایک ایسی جزوی میدان میں خیمزن ہوئے جو پشت پر جانب پہاڑ اور سامنے جانب پانی سے میسور تھا۔ اس 2,40,000 رومی لشکر کا سپہ سالار اعظم ہرقل کا بھائی تزارک تھا۔ ہرقل نے اس کو خط لکھا کہ میں ایک زبردست لشکر تمہاری قومت کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ حمان نامی سردار کو یرمو کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی لشکر جو چشمہ یرمو کی اس طرف میدان میں پڑا ہوا تھا خود رومیوں پر اپنی قلت کے سب حملہ نہ کر سکتا تھا،
یرموک میں جب دونوں طرف کی لشکر جمع ہوئے تو سفر کا محنت تھا. انہی ایام میں یا 2-4 روز بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق سے اپنا 10,000 لشکر لے کر یرموک کی جانب روانہ ہوئے. راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کئی جگہ دشمن قبائل اور دشمن رئیسوں کی فوجوں نے رکاوٹوں. ہر جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے دشمنوں کو مار بکاتے ہوئے ماہ ربیع الاول سنہ 13 ہجری یرموک کے میدان پر پہنچ گئے. یرموک میں ہرقل کی طرف سے کئی سردار اور بتدریج فوجی امداد کے ساتھ رومی لشکر میں آ کر شریک ہو چکی تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے اگرچہ معمولی چیڑ چاڑ دونوں لشکروں میں ہو جاتی تھی مگر کوئی اہم قابل تذکرہ معرکہ ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک تجربہ کار سپہ سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معائنہ کیا. ایک رات ان کو محسوس ہوا کہ صبح رومی لشکر متفقہ طور پر حملہ آور ہوگا. انہوں نے رات ہی کے وقت میں تمام لشکر اسلام کو جس کی تعداد 40,000 سے 46,000 تک بیان کی گئی ہے بہت سی چھوٹی چھوٹی دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستے پر ایک تجربہ کار بہادر شخص کو آفیسر مقرر کیا اور 14 بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت تمدگی کے ساتھ ہر ایک آفیسر کو اس کے فرائض اور مناسب ہدایات سمجھا دی. رومی لشکر کی جانب سے اول 40,000 سواروں کی ایک لشکر نے حملہ کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی مٹھی بھر رفیقوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس لشکر کو بھگا دیا. اس کے بعد جرجہ بن زید رومی سردار آگے بڑھ کر آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ باتیں کرنے کے لیے طلب کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے. اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو نہایت بخوبی سے اسلام کی حقیقت سمجھائی. وہ اسی وقت مسلمان ہو کر تنہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امر اسلامی لشکر میں چلے آئے اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے. اسی لڑائی میں جرجہ بن زید نہایت بہادری کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے. دونوں طرف سے سخت حملے شروع ہوئے. اسلامی سرداروں کی حیرت انگیز بہادری نے مسلمانوں کی کمی کے کسی لشکر کی دل میں ہمت ہارنے اور بدل ہونے کی خیال تک کو بھی نہ آنے دیا. مسلمانوں کے سرداران نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے. جوش و خروش کا یہ علم تھا کہ عورتوں نے بھی جو اسلامی لشکر کے ساتھ تھے لڑنے اور کفار کے قتل کرنے میں حصہ لیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ رجز پڑھ پڑھ کر دلوں میں جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کر رہے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کرے. اسی وقت زرار بن ازور اور دوسرے 400 آدمیوں نے بیعت کی کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح من ہو کر میدان میں واپس آئیں گے. اس کے بعد یہ جماعت رومی لشکر میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر بکے شیروں کی طرح گھس گئی. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بلند آواز سے سورہ انفال کی تلاوت فرما کر غازیان اسلام کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کر رہے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، زید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ابو ذر دارہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حارث رضی اللہ عنہ، جرجہ بن زید وغیرہ رضی اللہ عنہ بہادران اسلام نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھے تھے. صبح سے شام تک شمشیر و خنجر اور تیرستان کا استعمال بڑی تیزی اور سرگرمی سے جاری رہا. ظہر اور عصر کی نمازیں غازیان اسلام نے محض اشاروں سے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے پڑے. دن ختم ہو گئے مگر لڑائی ختم نہ ہوئی.
آخرکار رومی لشکر دن بھر کی صحبت کشی سے افسردہ ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں نہ جم سکے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دامنیکو میں پہنچے، لیکن مسلمان ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے اور دھکیلتے ہو گئے۔ جب پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر ادھر کو پھوٹ پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، بہت سے پانی میں ڈوب کر، بہت سے خندق میں گر کر ہلاک ہوئے۔ 1,30,000 رومی سپاہی مسلمانوں کی تلواروں سے جہنم حاصل ہوئی، باقی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان مفررین میں سوار زیادہ تھے، پیدل والے تقریباً سب مارے گئے۔ لڑائی تمام دن اور تمام رات جاری رہ کر اگلے دن صبح کے وقت مسلمانوں کی فتح کی شکل میں ختم ہوئی اور رومی سپاہیوں سے میدان بالکل خالی نظر آیا۔ رومیوں کا سپہ سالار اعظم تزارک ہرقل کا بھائی بھی مارا گیا اور بھی کئی سرداران مارے گئے۔ مسلمانوں کی 3,000 بہادر شہید ہوئے۔ جنگ یرموک ربیع الاول یا ربیع الثانی سنہ 13 ہجری میں بیان کی جاتی ہے۔